بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئینی ترمیم کے لیے اطلاع یہ ہے کہ 17 یا 18 اکتوبر کو قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس طلب کیا جائے گا، اور امید ظاہر کر رہے ہیں سرکاری حلقے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو توڑ لیا، 10 تک کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ ترمیم جو ہے وہ منظور ہو جائے گی۔ ڈاکٹر عاصم عمران خان کے معالج بیرون ملک سے آج پاکستان پہنچے اور 2:30 بجے کا وقت انہیں دیا گیا تھا، وہ احتیاطاً 2 گھنٹے پہلے ہی پہنچ گئے ڈیالہ جیل۔ مغرب تک انہیں انتظار کرایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ اپنا شوکت خانم کا کارڈ دکھائیں، اور مغرب تک انتظار کرنے کے بعد وہ خاموشی سے اٹھے اور چلے گئے، اور اس سے بہت برا تاثر پیدا ہوا ہے، صرف جبر کر نہیں بلکہ چھچورے پن کا بھی اور وعدہ خلافی کا بھی۔ پنجاب گروپ آف کالجز کا معاملہ بہت بگڑ گیا ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں، سڑکیں بند کر دی گئی ہیں، لاہور میں صورتحال بہت خراب ہوئی، مال روڈ پہ مظاہرے ہوئے، رائے ونڈ روڈ بند کر دی گئی، ادھر پتوں کی قوموں کی، اور گجرات میں بہت افسوسناک واقعہ ہوا، ٹکر مار دی پولیس کی گاڑی نے اور اسے ایک نوجوان شدید زخمی ہو گیا، اس کی حالت نازک ہے۔ نواز شریف صاحب نے ایک بڑا حیران کن بیان دیا ہے، اور اس موقع پر شنگھائی تعاون کانفرنس کے موقع پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہیں وہ بھارتی وزیر خارجہ دہشت گردی کا مسئلہ اٹھا سکتے ہیں، گویا دہشت گردی کا مرتکب پاکستان ہے جس کے 70,000 شہری شہید ہوئے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کا قتل عام جو ہے وہ کوئی واقعہ نہیں ہے، بھارتی مسلمانوں پر ظلم کوئی واقعہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے، ایک بھارتی اخبار نویس کو انٹرویو دیتے، پاکستانی اخبار نویسوں سے تو وہ ملتے نہیں اب، کہ بھارتی وزیر خارجہ یہ معاملہ اٹھائیں گے۔ جی، کینیڈا میں بڑا واقعہ ہوا ہے، 5 بھارتی سفارتکاروں کو نکال دیا گیا ہے اور ان پر سکھ لیڈروں کو قتل کرنے کا الزام ہے۔ وہ انہیں سکھ لیڈر نہیں کہتے، وہ کینیڈین حکومت کہتی ہے کینیڈا کے شہری، اور بھارت کو جو ہے کا انداز فکر بڑا غلط ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ کینیڈا کے شہریوں کو قتل کر سکتا ہے۔ پنجاب کالج کے معاملے میں اپنی اس رائے پر تو اب بھی قائم ہوں کہ اس ادارے کا مالک اور چیف ایگزیکٹو ایسے لوگ نہیں ہیں جو اس طرح کے ظلم کی اور زیادتی کی مکروہ کام کی حوصلہ افزائی کریں، اور سہیل افضل کا نام ایک ملزم کے طور پر لیا جا رہا ہے جو محض ایک پروپیگنڈا ہے۔ ان پر اور اعتراض ہو سکتے ہیں، وہ میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا، لیکن سہیل افضل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو میں نے تحقیق کی ہے، وہ ہے بھی نہیں، ان مزاجن بھی ایسے نہیں ہیں۔ ادارے کے مالک کو ہم جانتے ہیں، وہ خواتین کے معاملے میں مسلمہ اخلاقی روایات کی پابندی کرتے ہیں، لیکن کچھ سوالات ہیں۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعہ ہوا ہے، یعنی اصل چیز تو تحقیقات ہے، اور تحقیقات کا حکم دیا ہے، چیف سیکرٹری کی قیادت میں کمیٹی بنائی، چیف سیکرٹری تو ملازم ہیں اور ہینڈ پکڈ ہیں، اور باقی لوگ بھی ہینڈ پکڈ ہیں۔ سول سروس کی تحقیقات کیا تحقیقات ہے؟ یا تو کوئی ایسا پولیس افسر ہو جس پہ لوگوں کو اعتبار ہو، کوئی ذوالفقار چیمہ جیسا آدمی ہو، ڈاکٹر سڈل جیسا آدمی، اور بھی ہیں لوگ پولیس میں ہمیشہ دیانتدار لوگ موجود رہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ سارے لوگ بگڑے ہوتے ہیں، یا عدالتی تحقیقات ہو۔ اور وہ فوٹیج کہاں ہے؟ اور وزیر تعلیم یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے، لائسنس کینسل کر دیا گیا ہے، اور عظمیٰ بخاری کہتی ہیں واقعہ نہیں ہوا، 3 خواتین کا نام لیا گیا اور تینوں سے تحقیقات کر لی۔ 3 کا کیا مطلب ہوا جی؟ خاتون تو ایک ہے، اگر حکومت یہ تعین نہیں کر سکتی کہ وہ کون خاتون ہے اور اس کے طبی معائنہ نہیں کرا سکتی، باقی اس کے والدین کی جو ہے وہ گواہی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جب تک وہ یعنی بالکل پوری طرح سے اس کا طبی معائنہ نہ ہو اور وہ معلوم نہیں وہ وہی خاتون ہے یا کوئی اور خاتون ہو، کہتے سر پہ چوٹ لگی ہے تو اس کا طبی معائنہ کرائیں۔ اور ملزم کہتے ہیں ڈی آئی جی آپریشن کو پکڑا گیا ہے، ملزم پکڑا گیا ہے، واقعہ ہوا نہیں ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ اور کیمپس کے جو طلباء طالبات ہیں گلبرگ کالج کے، وہ پاگل ہیں، ان کا دماغ چل گیا ہے، وہ گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے چیخوں کی آوازیں سنی ہیں اور زیادتی ہوئی ہے اور بعض نے دیکھا بھی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پرنسپل صاحبہ نے معاملے کو دبانے کی کوشش کی، اور غالباً انہی کے مشورے پہ اعلیٰ انتظامیہ نے بھی کوشش کی یہی معاملے کو دبانے کی، پھر بہت بے پناہ تشدد کیا گیا ہے، اور اب اس میں بہت سے طلباء شامل ہو گئے ہیں،
اور یہ دوسرا دن ہے، اور محترمہ سعدیہ ہیں پرنسپل، ان چھپانے کی کوشش کی، دھمکیاں دیں، اور ایک خاتون سے مبینہ طور پہ یہ کہا کہ سائبر کرائم کے تم مرتکب ہو، اور والدین کو بھی ٹیلی فون کیے۔ ان کا خیال تھا جبر سے دبا لیں گے۔ آصف زرداری کو ایک دفعہ ایک چھوٹا سا ڈرون چھو گیا تھا تو 3 دن تک اس پہ واویلا رہا تھا، مگر اس کی خبر نہیں دے رہے۔ ایک آدھ ٹیلی ویژن نے چھوٹی سی خبر دی ہے۔ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ حماقت کی، یعنی جرم تو کسی جس نے کیا، اگر کیا تو وہ تو واضح ہی ہے، تحقیقات ہونی چاہیے، عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پرنسپل صاحبہ نے کمال کر دیا، دھمکیاں دی، بعض طالب علم کہتے ہیں مارا، طلبات کو مارا، کمروں میں بند کر دیا۔ وہ یہ اس کی کیا ضرورت پڑی تھی جی؟ اور غالباً انہی کے کہنے پہ انتظامیہ نے فیصلہ کیا۔ اگر اسی وقت ملزموں کو پولیس کے حوالے کر دیا جاتا تو کوئی سنگین مسئلہ پیدا نہ ہوتا، اس لیے کہ طالب علم یہ کہتے ہیں اور طالبات بھی یہ کہتی ہیں کہ اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا، تو کوئی ان پہ الزام تو نہیں تھا، مگر یہ پتہ نہیں منفی انداز فکر ہمیشہ کیوں اختیار کیا جاتا ہے۔ وزیر تعلیم کہہ رہے ہیں صاف کہ واقعہ ہوا ہے، لائسنس کینسل کر دیا گیا ہے، عدالتی تحقیقات کیوں نہیں کراتے، اور مجرم پکڑا گیا ہے، اور بچے جو ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں، اور فوٹیج ضائع کر دی گئی ہے۔ ایک طرف تو یہ وہ الزام لگاتے ہیں طلبہ اور دوسرے لوگ، اور دوسری طرف پولیس کہتی ہے کہ ہم نے جائزہ لے لیا فوٹیج کا جائزہ لے لیا تو دکھا دیں اس کو، ہاں جی، وہ پتہ چل جائے گا۔ دیکھیے، میں چونکہ اس گروپ کے ایک ادارے سے وابستہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں قدم قدم پر وہاں CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں، قدم قدم پر، اور ایک کنٹرول روم بھی ہوتا ہے جہاں وہ جس کو چاہیں فوکس کر کے اس کی آواز بھی سن سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ تو خیر سوال ہی نہیں ہے کہ اس کی ریکارڈنگ نہ ہوئی ہو، ریکارڈنگ ہوئی ہے، اور تمام قرائن یہ ہیں کہ واقعہ بیرون میں ہوا ہے۔ پولیس تشدد کے ذریعے طلباء کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ظاہر ہے یہ بڑی احمقانہ بات تھی۔ اچھا، پنجاب کی وزیر اطلاعات سمیت جن کی کوئی ساکھ نہیں، جو نواز شریف کو کہتی راہ کا ایجنٹ ہے، اور بعد میں صرف اتنا کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اور جب کہتی تھی یہ مریم نواز کیا چیز ہے، میرے سامنے آئی ہے، کونسلر نہیں بن سکتی، اب ان کی ریڈ لائن، وہ ایسی وزیر اطلاعات، اس کے بیان کی کیا حیثیت ہے۔ اور کئی وہ کہہ چکی ہیں کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں، اور کئی مسلم لیگ کے خواتین لیڈر کہہ چکے کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ واقعہ ہی نہیں ہوا تو تحقیقات کس چیز کی کر رہے ہیں؟ چیف سیکرٹری صاحب کیا کریں گے؟ ہینڈ پکڈ چیف سیکرٹری۔ ہنگامے جو ہیں وہ صوبے بھر میں پھیل چکے ہیں، دوسرے کالجوں کے طلبہ طالبات بھی اس میں شریک ہیں۔ گجرات کا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک پولیس افسر سے، میں احتیاطاً اس کا نام نہیں لے رہا، اس سے ایک طالبہ نے کہا، وہ کلپ میں نے خود دیکھا ہے، وہ چیختے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کی بچی ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ اس نے کہا میری بچی اتنی سستی نہیں ہے۔ یعنی ایک تو انہوں نے واقعہ کا اعتراف کر لیا بالواسطہ طور پہ، اور دوسرا انہوں نے یہ ہمیں اطلاع دی کہ خواتین کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ادنا ہوتی ہیں، ایک اعلیٰ ہوتی ہیں۔ جو بچیاں کالجوں میں پڑھتی ہیں وہ ادنا ہوتی ہیں۔ دیکھیے، مظاہرے جو پھیل رہے ہیں اس کا سبب پنجاب کالج نہیں ہے، صرف وہ واقعہ نہیں ہے، وہ واقعہ تو بہانہ ہے۔ بدامنی ہے، بے یقینی ہے، خونخوار قسم کی مہنگائی ہے، ملازمتیں مل نہیں رہیں، کاروبار تباہ ہیں، اکثریتی پارٹی کے بجائے دھاندلی سے قائم ہونے والی کرپٹ سیاستدانوں کی حکومت ہے، جذبات تو پہلے ہی مجروح ہیں۔ بچی کے والدین کا بیان کوئی معنی نہیں رکھتا کہ اس کے سر پہ چوٹ لگی ہے، وہ جب تک تفتیش نہ ہو، جب تک طبی معائنہ نہ ہو، اس وقت تک اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ابھی کل تک دیکھیے یہ ایک بہت نیک نام ادارہ تھا، اور میں نے کل اس کی وجوہات بھی بیان کی تھی، اور وہ کہا، میں دہراتا ہوں، طالبات نے کہا کہ اس سے پہلے کبھی کوئی ایسا افسوسناک واقعہ یہاں نہیں ہوا۔ بہتر ہے کہ بھائی اس کو حوالے کیا جاتا ہے، اب خود ادارے کو مطالبہ کرنا چاہیے عدالتی تحقیقات کا۔ اگر قصوروار نہیں ہیں وہ لوگ، اور اعلیٰ انتظامیہ تو ہے ہی نہیں قصوروار، وہ پرنسپل صاحبہ نے کی ہے حماقت اگر کی ہے، اور مجرم اگر ہیں تو وہ ہیں، ملزم کہنا چاہیے، ہیں جی، مجرم تو تبھی ہوں گے جب عدالت فیصلہ کر دے گی۔ تو ایک سبکدوش استاد نے الزام یہ لگایا ہے کہ اساتذہ میں منفی انداز فکر، میں بہت نرم الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، لوگ شامل ہیں جو خواتین کے بارے میں ناروا گفتگو کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس پہ احتجاج کیا، اور وہ کلپ موجود ہے، وہ استاد بھی موجود ہیں، تو انہوں نے میرا تبادلہ کرا دیا، اسلام آباد سے میں تھا۔ اگر کوئی عدالتی تحقیقات ہو تو انصاف کو بلانا چاہیے۔
اور وہ جو ٹیچرز ہیں، اگر کوئی ایسے ٹیچرز ہیں، اگر یہ ثابت ہو جائے تو انہیں تو وہاں نہیں ہونا چاہیے. استاد تو ایسے شخص نہیں ہو سکتا. دیکھیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، اور یہ قرآن مجید کے آیات سے ہی میں نے اخذ کیا ہے، کہ غلطی سے تباہی نہیں آتی، غلطی کو نظر انداز کرنے سے اور اس کے لیے جواز ڈھونڈنے سے تباہی آتی ہے. غلطی ہو جائے تو معافی مانگنی چاہیے، تلافی کرنی چاہیے، اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور خوش نیتی سے اعتراف کرنا چاہیے اور خوش دلی سے اس کی تلافی اور معذرت کرنی چاہیے. اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ کے بندے بھی معاف کر دیتے ہیں. اور اعلیٰ انتظامیہ تو میں بار بار کرے سے ہے ہی نہیں، وہ ہے ملوث ہی نہیں ہے. انسان کو خطا و نسیان سے بنایا گیا ہے، اور خطا یہ نہیں ہے غلطی ہو جائے. وہ صاحب کے گروپ نے کہا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے طے کیا ہم آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے. تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا خدا تمہیں تباہ کر دے گا، وہ تمہاری جگہ نئے لوگ لے آ گیا. غلطی تو دیکھے ہو کسی وقت بھی کسی سے بھی سرزد ہو سکتی ہے. معصوم تو وہی تھے جو تھے، تو وہ اس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے اور اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. عمران خان کے معالج جو ہیں ڈاکٹر عاصم صاحب، ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. ہوائی اڈے سے میں نے عرض کیا کہ وہ سیدھے پہنچے، انتظار کرتے رہے، اور انہیں کہا کہ 2:30 بجے کا، مغرب تک بیٹھے رہے، کاغذات مانگتے رہے، شوکت خانم کا کاغذ دیں، یہ کریں وہ کریں. تو زچ ہو کر پھر وہ خاموشی سے اٹھے اور چلے گئے. کتنا انتظار، ایک آدمی سفر کر کے آیا، ہوائی اڈے سے جیل پہنچا، بیٹھا انتظار کرتا رہا، آخر وہ چلا گیا. یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے جو ہے وہ مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا، جو ظاہر ہے ایک درست فیصلہ ہے. انہوں نے وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا تو اس کو وہ بھگتیں گے. عمران خان کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں پڑا، اور بلکہ اس کی مظلومیت کا تاثر اجاگر ہوا ہے. قیادت اور کارکنوں کے درمیان اعتماد کا بہت شدید فقدان پیدا ہو چکا. اب وہ صرف عمران خان، ان کے ہمشیرگان اور چند لیڈروں پہ بھروسہ کرتے ہیں. دعوے تو اس لیڈرشپ نے بہت کیے، مگر فیصلہ انہوں نے کارکنوں کے دباؤ میں کیا تھا. دباؤ میں نہیں فیصلے کرنے چاہیے، جو کمزوری کی علامت ہے. احتجاج کی کوئی تیاری نہیں کی تھی. تلخی بھی بہت ہوئی حماد اظہر میں اور علی امین گنڈا پور میں، اس کو بعد میں بتاتا ہوں. پارٹی کے کمزور اور بے وفا لوگوں کی وجہ سے اندازہ یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 6-7، بعض لوگ کہتے ہیں 10 آدمی جو ہیں. اور ایک تو یہ اخبار نویس نے یہ کہا، باخبر اخبار نویس نے، کہ یہ جو صاحب کو ان سے کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، جو پختونخوا میں محفوظ مقامات پہ ہیں، اپنے دوستوں کے گھروں میں، اپنے جاننے والوں کے گھروں میں، یا جہاں کہیں بھی وہ ہیں، تو وہی مل گئے حکومت سے. اب عمران خان اور اس کا خاندان جو ہے وہ زد میں ہوگا آئینی عدالت اگر بنتی ہے، اور آئینی عدالت کو پارٹی پر پابندی لگانے کا اختیار بھی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو، اور اس کے خلاف اپیل بھی نہیں ہو سکتی. عمران خان کے مخالف ایک اخبار نویس نے خبر دی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا، اور وہ کسی مہم جوئی کا ارتکاب نہیں کریں گے. مہم جوئی سے مراد کیا ہے؟ کہ الیکشن میں جو بے پناہ دھاندلی ہوئی ہے اس کو ایکسپوز کیا جائے. بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ منصور علی شاہ ججوں کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ درپردہ کوئی بات چیت ہوئی ہے ججوں سے؟ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بعض ججوں نے اپنی قبائل بھیجے ہیں حکومت کو اپنا ان کو چیف جسٹس بننے کے لیے. اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب بھی کہہ چکے ہیں، اور قمر زمان. خواجہ آصف نے تو یہ کہا کہ یہ بڑا خطرناک ہوگا اگر وہ کھل گئے معاملات، یہ تشت بام ہو جائیں گے. اور قاہرہ صاحب نے تو صاف ہی کہا حکومت ختم ہو جائے گی. دونوں طرح کی اطلاعات ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں. یعنی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سمیت کئی لیگی لیڈروں نے کہا کہ منصور علی شاہ ہوں گے، چیف جسٹس رہیں گے، اور کچھ دوسرے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت یہ خطرہ مول نہیں لے گی. سامنے کی بات یہ ہے کہ اگر آئینی عدالت بن جاتی ہے اور زیادہ تر اختیارات اس کو دے دیے جاتے ہیں، مسئلہ تو سیاست کا ہے.
مسئلہ قتل کے، اغوا کے، ڈکیتی کے، زمینوں کے مقدمات کا نہیں ہے، اس میں حکومت کا کیا انٹرسٹ ہے، الا یہ کہ ملک ریاض جیسا کوئی پراپرٹی ٹائکون ہو، یا ایسے اور کوئی پراپرٹی ٹائکون، اور کئی ملک ریاض ابھر رہے ہیں ملک میں۔ تو پھر تو منصور علی شاہ صاحب کو بلا دیں، پھر کیا ہے، پھر تو وہ یہ ہے، منصور علی شاہ تو معتدل مزاج آدمی ہیں، اور وہ تو اپنا پینل اس طرح نہیں بنائیں گے، اپنی مرضی نہیں کریں گے، منمانی نہیں کریں گے، لیکن دھاندلی تو ہوئی ہے، اور وہ دھاندلی کا علاج جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے آج حلف لیا کارکنوں سے، اگر کہ ترمیم کی گئی اور بے معنی بنایا گیا پارلیمنٹ کو اور عدالتوں کو، تو سڑکوں پہ جائیں گے، حلف لیا باقاعدہ۔ دیکھیے اصول یہ ہے، بار بار عرض کیا کہ اکثریت اقلیت پر تادیر حکومت نہیں کرتی، اور چالاکی اور دانائی دو الگ چیزیں ہیں۔ طاقت اندھی ہوتی ہے اور اندھے پن میں حماقتوں کا ارتکاب کرتی ہے۔ دہشت گردی بڑھ رہی ہے، بلوچستان اور پختونخوا میں احساس محرومی بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور تمام حربے جو ہیں پنجاب اور بلوچستان میں اور کراچی میں مینڈیٹ چرایا گیا ہے۔ مقبول ترین جماعت کو کچلنے کے تمام حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کسان جو ہیں وہ برہم ہیں، زخمی ہیں، گندم، مکئی، چاول کی قیمتیں گر گئیں، بہت گر گئیں، 30-40% تک گر گئیں، اور اب آئی ایم ایف ان کے در پہ ہے کہ وہ امدادی قیمت مقرر نہ کی جائے، ان میں بڑا اشتعال پایا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں مافیا کہا ہے وزیر اعلیٰ نے، محترمہ مریم نواز نے۔ پختونخوا میں صورتحال بہت زیادہ دگرگوں ہے، اس سے کہیں زیادہ دگرگوں ہے جتنا سمجھا جا رہا ہے، کوریج نہیں ہو رہی۔ آبادی کے سبھی طبقات ناراض ہیں، پی ٹی آئی کے لیڈروں کی عظیم اکثریت نے جرگے کے مطالبات کی حمایت کی ہے۔ یہ ناراضگی کی وہی کیفیت ہے جو 71 میں بنگلہ دیش میں تھی۔ دیکھیے وہ افغانستان کی 4 اشروں کی جنگ اور خانہ جنگی، اس سے قبائلی علاقوں میں، پورے صوبے میں مگر قبائلی علاقے کو بہت زخم لگے ہیں، اس پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو اس کا نہ ادراک ہے نہ احساس ہے، اور معیشت جو ہے وہ زوال کا شکار ہے۔ حکومت ہاتھ میں کشکول اٹھائی کھڑی ہے، اور عمران خان کے دور میں معیشت سنبھل گئی تھی، 6% پہ چلی گئی تھی، مگر اصل ترجیحات تو سیاسی ہیں، اصل ترجیحات تو اقتدار ہے۔ زراعت اب برباد ہے، صنعت بھی برباد ہے، پیسے جا رہے ہیں دبئی میں جا رہے ہیں، سول ادارے تباہ ہو چکے ہیں، پولیس تو پولیس رہی نہیں، جو تھوڑی بہت اس میں جان تھی، زندگی تھی، وہ ختم ہوئی۔ اب تو وہ جنوں اور بھوتوں اور چڑیلوں کا ایک گروہ ہے۔ ایف بی آر کی اصلاح کے لیے گفتگو بہت ہوتی ہے، میٹنگز بہت ہوتی ہیں، قدم ایک بھی نہیں اٹھایا جاتا۔ سول سروس میں لوگ پسندیدہ ہیں یا ناپسندیدہ ہیں، اور قاعدہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کا ڈھول پیٹا جا رہا ہے، کوئی غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں، قرضے ری شیڈول ہوئے، اور سعودی عرب نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی ہے، کسی انویسٹمنٹ کا وعدہ بھی نہیں کیا ہے صحیح معنوں میں۔ ریکو ڈک کے شیئر خرید رہے ہیں، باقی $1 بلین کا انہوں نے کہا انویسٹمنٹ کریں گے۔ $1 بلین کے انویسٹمنٹ سے کیا ہوتا ہے؟ اور وہ بھی یہ ہے کہ 10,000 ایکڑ ایک اطلاع کے مطلب، ایک اطلاع کو 10,000 کنال وہ زمین انہیں دی جائے گی، اس کو فائدہ تو ہے ویسے، اگر وہ ویسے تو وہ اناج سارا باہر ہی لے جائیں گے، لیکن وہ تو ریگستان کے علاقے میں انہیں دیا ہے، وہاں وہ کریں گے۔ اس سے پہلے ایتھوپیا میں کچھ زمین لی تھی، انہیں اناج کی ضرورت ہے بہت۔ ایک وقت وہ تھا جب محمد بن سلیمان یہاں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر ہوں، $20 بلین سرمایہ کاری کا وعدہ کیا تھا۔ عمران خان نے ان سے کہا کہ جو پاکستانی وہاں قید ہیں ان کو رہا کر دیا جائے، اور یہ بات انہوں نے مان لی تھی۔ دیکھیے سرمایہ وہاں جاتا ہے جہاں وہ محفوظ ہو، محفوظ وہاں ہوتا ہے جہاں استحکام ہو، استحکام وہاں ہوتا ہے جہاں امن ہو، اور امن کا انحصار کس چیز پہ ہے؟ سب جانتے ہیں، انصاف پہ ہے، سول ادارے، اچھی پولیس ہو، اچھی عدلیہ ہو، اچھی سول سروس ہو۔
ایک ایسی لیڈرشپ وزیر اعظم کی کوئی ساکھ ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں کر سکتے ڈھنگ سے، اور نہ ان کے وزراء کی کوئی ساکھ ہے، کرپشن کے سنگین الزامات ہیں اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کی پیروی کے ان پہ الزامات ہیں۔ ان حالات میں آپ اندازہ کیجئے، ان حالات میں نواز شریف صاحب نے ایک بھارتی اخبار نویس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، بھائی اعلانیہ حمایت ہی کر دی بھارت کی، کہ کارگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اعلان لاہور کی خلاف ورزی کی گئی۔ بھارت نے تو کبھی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ نواز شریف صاحب کا جواب نہیں ہے۔ پاکستان کے خلاف وہ عملاً وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں، ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا۔ پہلے کہتے تھے مجھے نکالا کیوں، اب زبان سے تو نہیں کہتے مگر عملاً تو یہی کہہ رہے ہیں مجھے وزیر اعظم کیوں۔ اور دیکھیے شنگھائی تعاون کانفرنس کے موقع پر انہوں نے یہ کہا، اور یہ کہا کہ وہ شاید بھارتی وزیر خارجہ جو ہیں وہ یہ اٹھائیں مسئلہ، ہیں جی اعلان لاہور کا۔ یہ کچھ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کریں گے، لیکن خورشید قصوری کا خیال یہ ہے، اور خورشید قصوری صاحب کے رائے کی بڑی اہمیت ہے، کہ بہرحال یہ ایک مثبت پیش رفت ہے، انگیجمنٹ تو ہوگی، جب لوگ ملتے ہیں تو ان کے رویوں میں نرمی آتی ہے۔ پاکستانی اخبار نویسوں کے سامنے نہیں کرتے نواز شریف، ان سے ملنا پسند ہی نہیں کرتے، یہ حقیر لوگ ہیں۔ ایک اشرا کا یہ اور ایک انڈین اخبار نویس کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، خاتون کو۔ اتفاق سے یہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے ایک اشرا قبل نیپال میں کیپٹل کھٹمنڈو میں مودی شریف خفیہ ملاقات کا انکشاف کیا تھا۔ ان سے مل لیتے ہیں، بھارتی اخبار نویسوں سے مل لیتے ہیں۔ پاکستانی اخبار نویس بھی نہیں، حتیٰ کہ اپنے چہتے بھی نہیں، چہتوں سے کیوں نہیں ملتے؟ اس لیے کہ ہیں تو وہ اخبار نویس ہی نا۔ اور صحافت وہ مچھلی ہے جو عوامی احساسات کے سمندر میں زندہ رہتی ہے۔ اخبار نویس جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا سوال تو کر ہی سکتا ہے جو ان کو ناگوار ہو۔ اخبارات، میڈیا برباد ہو گیا، اخبارات اتنے سکڑ گئے ہیں۔ مجھے ابھی ایک صاحب نے کہا، ابھی نہیں کچھ دن پہلے، کہ تمام اخبارات کی مجموعی سرکولیشن 1 لاکھ سے کچھ زیادہ ہوگی۔ ایک زمانے میں صرف جنگ اخبار کی اشاعت 2-3 لاکھ تھی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کراچی اور لاہور اور راول پنڈی، اور پھر ملتان سے بھی نکلا تھا۔ اخبارات سے تو لوگ فارغ ہوئے۔ ٹی وی کی حالت کیا ہے؟ ٹی وی کے تمام ناظرین کی، کیونکہ مجموعی ناظرین جو ہیں وہ عمران ریاض کے ناظرین سے کم ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کے برابر ہے۔ حالانکہ وہ تو 1-2-3 ٹویٹ ہی وہی کرتے ہیں نا، اب ویلاگ ہی کرتے ہیں نا، تو 20-30-40 ٹیلی ویژن جو ہیں ان پہ تو دن رات گفتگو جاری رہتی ہے۔ اور اس میں بھی اگر کوئی بات کوئی اخبار نویس جو ہے وہ کرتا ہے اس طرح کی کہ جو ناگوار ہو، ابھی انہوں نے کہا، خواجہ آصف صاحب نے ایک اخبار نویس سے کہا کہ آپ اور فلاں صاحب، محمد مالک کا نام لیا، جب بھی مجھے بلاتے ہیں میری بے عزتی کرتے ہیں، اور یہ آپ کا مہنگا پڑے گا۔ بے عزتی کی اگر اخبار نویس سوال کرتے ہیں، بے عزتی تو نہیں کرتے۔ ہاں بے عزتی کوئی کرے تو اس کو ڈانٹ دینا چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بے عزتی کرنے کا تو کسی کو حق نہیں ہے۔ ملک میں بھوک ناچ رہی ہے، آبادی کا ایک بڑا طبقہ ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے۔ ہر روز میں کم از کم ایک ٹیلی فون ضرور سنتا ہوں، یا ایک میسیج ضرور سنتا ہوں۔ اب وہ سچ ہی کہہ رہے ہوتے ہوں گے، بھوک ہے، بچوں کے فیس کا مسئلہ ہے، بیماری ہے، مکان کا کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، بعض لوگ تو کہتے ہیں کینسر ہے۔ اس میں بعض واقعات غلط بھی ہوتے ہیں۔ ایک صاحب جو ہیں وہ کئی سال وہ یہ کرتے رہے، اور اسی طرح حیدرآباد کی ایک خاتون جو میسیج بھیجتی رہی، اور بعد میں پتہ چلا کچھ تھا ہی نہیں۔ اچھا، اب وہ جے ڈی سی جو ہے انہوں نے سروے کیا تھا کہ $43 بلین جو ہیں پاکستانی خیرات دیتے ہیں۔ خیرات دینے میں تو پاکستانی کشادہ دل ہیں، مگر وہ تو پیشہ ور بھکاری لے جاتے ہیں، اس کو کوئی میکنزم کیوں نہیں بنا لیتے؟ جے ڈی سی ہے، بہت شاندار اس کی کارکردگی ہے، اخوت ہے، الخدمت ہے، اور بھی ادارے ہیں۔ وہ رشید ٹرسٹ ایک زمانے میں بڑا کام کر رہا تھا۔ سکول ہیں، ہزاروں سکول ہیں، ہزاروں اپنا ڈسپنسریاں ہیں، کتنے ہاسپٹل ہیں جس میں مفت کھانا فراہم۔ اس کو کوئی میکنزم بنائیں، اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں، ان کو نیک نام لوگوں کو جن کا ریکارڈ ٹھیک ہے،
تو اس کا کوئی میکنزم بنائے تو کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا. وہ یہ جو بیکاری ہیں ان کو جمع کریں کسی جگہ پہ، ان کو ہنر سکھائیں، کھانا ان کو دیں، ہنر سکھائیں، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. بھائی اس کا منصوبہ بنانا پڑے گا، ریاضت کرنی پڑے گی. ریاضت کے لیے کس کے پاس وقت ہے؟ حکمرانوں کے پاس. یا حکومت بچانے میں لگے رہتے ہیں. وہ قادر حسن صاحب سے کسی نے، عبد القادر حسن صاحب سے کسی نے پوچھا حکومت کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا حکومت بس حکومت کر رہی ہے، اور کیا کر رہی ہے؟ تو اگر حکومت ہی کر رہی ہے صرف، اور کا ساتھ کاروبار بھی کرنا ہے، وہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تھانے داروں کو بھی اجازت دے دیں، تھانے میں کر لیں، اور تحصیلدار بھی کھول لے، اور ڈپٹی کمشنر بھی دکان کھول لے، اور کمشنر بھی کھول لیں، اور وزراء بھی کھول لیں. ٹھیک ہے، حکمران بھی کبھی کاروبار کیا کرتے ہیں. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پیسہ جو ہے وہ بیشتر ضائع ہوتا ہے. اس میں 8.5 لاکھ لوگ نکال دیے تھے، اب پھر وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں، خدا جانے وہ پیسہ کہاں جاتا ہے، کتنا ٹھیک خرچ ہوتا ہے. شنگھائی کانفرنس کے سلسلے میں نے کوئی دیکھا نہیں، ٹی وی بالکل نہیں دیکھا، اور جو خبریں میں نے دیکھی تو اس میں واحد بڑی خبر یہ تھی کہ شہر کے بعض حصوں میں کرفیو کی سی کیفیت ہے، اور جہاں کہیں مہمان ہیں، زعماء ہیں اور صحافی ہیں، فروکش ہیں، وہاں قدم قدم پر مسلح جوان کھڑے ہیں. یہ تو بہرحال ایک لحاظ سے تو اچھا ہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے، مگر دنیا بھر میں جب اس کا چرچا ہوگا تو کیا امیج بنے گا؟ دیکھیے، جہاں سول ادارے کام کرتے ہیں، جہاں پولیس کام کرتی ہے، جہاں یہاں ہماری ایف آئی ہے، وہاں ایف بی آئی ہے کام کرتی ہے. 9/11 کے بعد امریکہ میں تو کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا، 7/7 کے بعد وہاں نہیں ہوا، برطانیہ میں نہیں ہوا، اسپین میں بھی ایک ہی واقعہ ہوا. بہت چھوٹے موٹے واقعات ضرور ہوئے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی بن گئی ہو اور وہ جناب مسلح لوگ ہوں اور واحد قتل و غارت کے واقعات ہو. کانکنوں تک پہ حملے ہوئے، سیکورٹی فورسز کے لوگوں پہ حملے ہوئے، چینیوں پہ حملے ہوئے. پولیس جو ہے وہ سیاست پہ مامور ہے، اور منمانی کی اس کو اجازت دے دی گئی ہے. اور ترمیم سے مولانا فضل الرحمان صاحب اسی لیے کہتے ہیں کہ ملک کی وحدت کو نقصان پہنچے گا. اس سچویشن سے فائدہ اٹھا کے حکومت کو پڑی ہوئی ہے ترمیم کی. ہاں جی، اچھا جی. علی امین گنڈا پور اور حماد اظہر صاحب میں بڑی تلخی ہوئی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں. علی امین گنڈا پور جو ہے وہ احتجاج مؤخر کرنے کے حق میں تھے، اور حماد صاحب اس کے حق میں تھے کہ مظاہرہ کرنا چاہیے. وہ تو کہتے ملتوی کر دیں، وہ حماد صاحب کہہ رہے تھے ضرور کرنا چاہیے. علی امین نے کہا کہ 2 بار میں اسلام آباد آیا ہوں، آپ کارکنوں کو تو موٹیویٹ کر رہے ہیں یا اکسا رہے ہیں، میں تو 2 بار اسلام آباد آیا، پنجاب کی قیادت تو نہیں آئی. تو اس نے کہا، حماد اظہر نے کہا کہ آپ کی گفتگو کا انداز سیاسی، اخلاقی اور مہذب ہونا چاہیے، تانے نہ دیں. اگر آپ بھی کارکنوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اگر احتجاج کریں تو پنجاب سے میں لیڈ کروں گا. تلخی ہوئی، لیکن سینئر پھر لیڈروں نے بیچ بچاؤ کرا دیا، ان کی صلح کرا دی. بہرحال لڑنے میں تو انرجی بڑی ہے پی ٹی آئی والوں میں. جب باہر کسی سے نہ لڑ رہے ہوں تو آپس میں لڑتے ہیں، بلکہ آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں، باہر بھی لڑتے رہتے ہیں. جمع احمد خان نے ٹویٹ کیا ہے، گزشتہ چند ہفتوں میں میرے بچوں کے والد عمران خان کے ساتھ جیل میں سلوک کے حوالے سے سنگین چیزیں سامنے آئی ہیں. وکلاء اور اہل خانہ کی ملاقات سے روک دیا گیا ہے. عدالتی سماعتیں ملتوی کر دی گئی ہیں، اور 10 ستمبر کے بعد سے ان کے بیٹوں سے ان کی جو ہفتہ وار ٹیلی فون پر گفتگو ہوتی تھی اس کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا. انتظار پنجوتا صاحب کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے سینئر لیڈروں کو یہ بتایا کہ عمران خان نے یہ جو احتجاج کا تھا پروگرام، کہ انہوں نے کیا بتایا، احتجاج کیسے ہونا چاہیے، کہاں ہونا چاہیے، کس انداز سے ہونا چاہیے. اس پہ بعض لیڈروں نے اختلاف کیا، بعض نے ناگواری کا اظہار بھی کیا. تو پنجوتا صاحب نے کہا یہ آپ کا موقف ہے، تو میں آپ کے موقف سے ان کو آگاہ کر دوں گا. اس کے بعد ان کا پتہ نہیں چلا وہ کہاں. زمین کھا گئی، آسمان نے نگل لیا، کیا ہوا؟ میں نے اقبال آفریدی کہتے ہیں کہ مجھے 40 کروڑ روپے کی پیشکش کی گئی، پھر 80 کروڑ کی، پھر 1 ارب کی. کینیڈا میں یہ بڑی اہم خبر ہے، اگرچہ آخر میں عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ بڑی اہم خبر ہے. 5 سفارتکاروں کو انڈیا کے انہوں نے ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے.
ہردیپ سنگھ ایک سکھ لیڈر تھے خالصتان کے حامی، ان کے قتل کی تحقیقات ہوئی ہے، اور کینیڈا کے ڈپٹی ہائی کمشنر نے انڈیا میں کہا ہے کہ ناقابل تردید شواہد ہم نے اس کے فراہم کیے ہیں بھارت کو۔ انڈیا نے بھی جوابی کارروائی کے طور پر ان کے 5-6 سفارتکاروں کو 19 اکتوبر تک نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کا انداز فکر غلط ہے، اگر وہ یہ سمجھے کہ کوئی ملک کینیڈین شہریوں کو قتل کر سکتا ہے تو ظاہر ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کینیڈا کے پولیس ڈیوہم ان کا نام ہے، اگر تلفظ میں غلطی ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا کہ بھارتی سفارتکار جو ہیں وہ قتل اور تشدد کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ سفارتکار خفیہ سرگرمیوں اور مخبروں کے ذریعے جبر کے ذریعے معلومات جمع کرتے رہے ہیں۔ ایک اور پولیس افسر جو ہے گاوین ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ کئی وارداتوں کی تفتیش ہو رہی ہے۔ خالصتان کے حامیوں کو ہدف بنانے کے لیے جرائم پیشہ گروہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جرائم پیشہ گروہ، اس میں انہوں نے بشنوئی گینگ کا حوالہ دیا۔ لارنس بشنوئی ایک صاحب ہیں، ایک بھارتی غنڈہ ہے جو ویسے گجرات جیل میں ہے، لیکن اس کا گینگ سرگرم ہے۔ سدھو موسے والا کے قتل کا بھی اس پہ الزام ہے، اور اداکار سلمان کے قریبی ساتھی جو سیاسی لیڈر ہیں بابا صدیقی، ان کے قتل میں بھی ملوث ہونے کا الزام ہے۔ بلوچستان میں پی ٹی آئی کے صدر داؤد شاہ کاکڑ جو ہیں کل دوپہر تھانے سے رہا ہوئے، رات 11 بجے ہوائی اڈے کے قریب سے پھر اغوا کر لیے گئے۔ اب اس سے کیا تصویر بنتی ہے؟ منفی حربے اور شیخ چلی کے خواب، اندھا پن، وہ بڑی زبردست مجھے حکایت یاد آئی، وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو سناتا اندھے پن کی، حکمرانوں کے اندھے پن کی، تو بے یقینی رہے گی۔ اگرچہ یہ وقتی طور پہ تو مہنگائی کے بڑھنے کی شرح کم ہوگی، مہنگائی کم نہیں ہوئی، وہ غلط بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ مطلب پہلے 30% بڑھ رہی تھی، اب 12% بڑھ رہی ہے، افراط زر کہا جا رہا ہے 7% ہے، یہ دعویٰ ہے۔ تو لیکن یہ کہ امن اور استحکام جہاں نہیں ہوتا وہاں سرمایہ نہیں آتا۔ سرمایہ جا رہا ہے دبئی، ملک سے باہر جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کا بڑا اہم معاملہ ہے، اس میں پھر کسی وقت بات کروں گا۔ کیا شاندار امکانات پیدا ہو گئے اگر مثبت انداز فکر ہو، سلیقہ مندی سے کام کیا جائے، ان کی رضامندی کے ساتھ ان سے بات کر کے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کہاں وہ مدد چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں، خوش اسلوبی سے، سلیقہ مندی سے اگر کیا جائے۔ ہمارے سبکدوش سفارتکار موجود ہیں اور حاضر سروس بھی بہت سے اچھے ہوں گے، تو یہ اگر منصوبہ بندی کی جائے، بھارت کو بھول جائیں، بھارت کیا کرتا ہے وہاں کیا نہیں کرتا اس کو الگ رکھیں، اس کا ایک تجزیہ ہونا چاہیے، لیکن ہمیں خوش دلی کے ساتھ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔